بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہ بڑے ہوئے شوق اور ذوق باندے اور ستاسو دا عشق اور دا محبت دے جذبینا متاثر شوے دے زمون ذلی امیر پیر طریقت حضرت مولانا حزب اللہ جان سے دامت برکاتہم کا دعوت باندے اغید لاہور میں تشریف روڑے دے اغیب مختصر بیان کی اغید اپس بموز کی گی اور دا منزل اپس با افتاب نقشبندیت امام المحدثین زینت العلماء والاولیاء حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمت اللہ علیہ دا مرشد مبارک سے فرزند ارجمن اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ خصوصی خلیفہ حضرت مولانا خواجہ عبدالمجید صدیقی صاحب دامت برکاتہم دا خالیوال اغیب انشاءاللہ دا منظر اپس بیان میں اور یا با اختتامی دعام کی گی طول بخبت پر زیبان لیکن ہے دا یو قدر مختصر اعلانات تھی یو قدر اشتم مئی باندے دا پیزیش صورت دا پارا جناب نگر کے کورس شروع کی گی کہ کم ملگری آگے کی شرکت کری 23 مئی نمبر کے مخ کے دا 25 رب تا دا مولانا یاسر سے زمونگا تحصیل نازم نشر شاہد تھی دوی سر پیار رابطوں کے دوہم نمبر دا سورہ مسلمانانو چلے اجتماع کی شرکت کرے دے دا کانگری یونین کونسل دا تنظیم دا طرفنا اور یا خاص کر دا دروانو تاثیرونو دا ختم نبوت چکم و ملگرو کارکنانو مشرانو شرکت کرے دے دا امیتونو شکریہ ادا کو اور دا قادیانانو دا بائیکان چکم لیکسون دی اگا باہر موجود کی سٹال باندے ہم ملگری واقلے دا بلی و اشتہار مخید اپروت دے 5 اپریل باندے دے اتوار کورس 2 بجے دوسروں کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے اہتمام یہ عظیم کانفرنس تھی امیکن طول شرکتوں کے اور غالباً 7 اپریل باندے ماسپخین نفذ رمون پاسنزوں کی ختم نبوت کانفرنس تھی اس دیرگران محترم و معزز ملما تمام کی دعوی ذکر کرے جناب شمس الدین سے پیسوں کا روان دے اپنی تا اللہ پاک دا قادیانیت نا دا دوبی اخلو اور دا اسلام پا دے مبارک اور خیستہ دین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت و غلامے کے دراتو توفیق نصیب کرے دے و دیدت وقت کہ اللہ پاک دا امی پلاس باندے سہون و قادیانانو دا ایمان و دا اسلام دولت نصیب کرے دے لاہور دے تشریف روڑے دے اور دا ستماد آگیدہ دا عرفوں کو کہ دا قادیانانو کم موجودہ خلیفت خبیث مرزا مسرور داغی سرے یو نسبت رشتہ داغی رضائی قرار دے داغی خاندان سرے یو نسبت رشتہ واللہ پاک داغی پلیت و گندہ عقیدینا دا اسلام مبارک ماحول اور راگان دراوستو اور زمون استاسو خوش نسبتی و سعادت تا چنن اللہ پاک اوی تا دے کانفرنس تا دراتو توفیق و نصیب کردو اپنے بلا تاخیر اپنے معزز اور مکرم مہمان جناب شمس الدین صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ذریع خیالات کا اظہار فرمائیں ختم نبوت جناب شمس الدین صاحب نعرہ تکبیر۔ اب چونکہ میرا تعارف کچھ انہوں نے پشتوں میں کرایا مجھے نہیں پتا چلا انہوں نے کیا کہا تھوڑا سا تعارف میں اپنا کروا دوں میری پیدائش اور میری جوانی تقریباً 35 سال کی جو عمر ہے وہ چناب نگر ربوہ میں گزری ہے ابھی بھی میرے والدین میرا پورا خاندان چناب نگر ربوہ میں ہے اور وہ سارے ابھی قادیانیت پر قائم ہیں تو میں بھی اپنی تعلیم سے فارغ ہوا تو میں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو قادیانی بنایا جائے تو یہ مہم لے کے میں اپنے گھر سے نکلا تو راستے میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی انہوں نے جب میں نے ان سے گفتگو شروع کی تو انہوں نے مجھے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے دے دی جب میں نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا تو حدیث نمبر 666 جلد نمبر 2 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو میرے بھائیو جس دن یہ حدیث مبارکہ پڑھی میں نے تو مجھے اس دن مرزا غلام احمد قادیانی کی قسم یاد آ گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے تو چونکہ میرا جو پچھلا عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ جو عیسیٰ ابن مریم بن کر آئے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اور میں ان کو اس وقت جب قادیانی تھا اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتا تھا تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یہ اعلیٰ عجیب ماجرا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی جسے میں اللہ کا اس وقت نبی اور رسول مانتا تھا وہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں قسم کھا کر کہ وہ ضرور آئیں گے. تو میں نے کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے, دونوں نبی ہیں تو بات کیوں ٹکرا رہی ہے. تو میرے بھائیو اللہ نے بڑی آسانی والا معاملہ کیا. تو اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی کہ یہ جو تو نے نبی بنایا ہے اس کی قسم بھی جھوٹی ہے اور خود بھی جھوٹا ہے, اور جسے میں نے نبی بنایا ہے اس کی قسم بھی سچی ہے اور یہ نبی بھی سچا ہے. تو اسی حدیث مبارکہ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی. اس کے بعد میری ملاقات اکابرین سے ہوئی. ان میں اسپیشلی ذکر کرنا چاہوں گا حضرت مولانا اسماعیل شجاعت صاحب کا. انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. ویسے تو میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ اب میں قادیانیوں سے گفتگو کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ قادیانی اتنی جلدی قرآن حدیث کی بات کو نہیں مانتے. تو میں نے سوچا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تم نے مجھے اتنی آسانی سے اسلام کی دولت دے دی. تو میرے بھائی میں پھر پچھلی زندگی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جب میں قادیانی تھا اس وقت میں درود ابراہیمی بہت پڑھتا تھا. اتنا درود شریف پڑھتا تھا کہ جب میں نماز میں سجدے میں جاتا تھا تو درود شریف پڑھنی شروع کر دیتا تھا. اور مجھے اتنا یاد ہے کہ میری عشاء کی نماز گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی ہوتی تھی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ جو درود پاک میں کفر میں رہ کے پڑھتا رہا اصل میں یہ اس درود کی برکت ہے جس نے مجھے کفر میں رہنے نہیں دیا اور نکال کے مجھے اسلام میں داخل کر دیا. تو کیا آپ بھی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے؟ اچھا کچھ باتیں آج ہٹ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں قادیانی تھا تو میں چناب نگر کے اندر سے گزر کے وہ جو دریائے چناب تھا وہاں نہانے جاتا تھا. تو وہاں پہ عالمی مجلس کا اس وقت وہ مرکز نیا بن رہا تھا. تو جب میں وہاں سے گزرتا تو میں اس طرح دیکھتا اس کی طرف تو اشارہ کر کے کہتا کہ مولویوں جتنے مرضی مسجدیں بنا لو, مولویوں جتنے مرضی مرکز بناؤ, جانا تم نے جہنم میں ہے. تو جس دن میں خود وہاں پہنچا تو میں نے سوچا شمس الدین تو اس کو جہنم کہتا تھا, آج اللہ نے تجھے خود لا کے یہاں کھڑا کر دیا. تو جو قادیانیت ہے یہ جس سے ڈرتی ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ ویسے تو سارے کافر سنت رسول دیکھ کے ڈرتے ہیں, قادیانی جماعت جس چیز سے ڈرتی ہے اس کا نام ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. چناب نگر کے اندر چلے گئے, ان سے پوچھیں کہ جی یہ بندہ ہے اس سے گفتگو کرنی ہے, وہ پہلے پوچھتے ہیں یہ کون ہے, آپ کہیں جی یہ دیوبند ہے, وہ کہتے ہیں اس پہ ٹائم ضائع کرنا یہ بڑا پکا ہے, اس کے عقیدے بڑے پکے ہیں, ختم نبوت کے معاملے میں اس سے بات نہیں کرنی. اور جب میں قادیانی تھا تو مجھے اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے بڑی چڑ تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ قادیانی اپنے قادیانیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دنیا میں نہ ہوتی تو ہم کب کا مسلمانوں کو مرزے کے نبی ہونے کا منوا چکے ہوتے. یہ جماعت ایسی ہے جس نے ہماری دکانداری چلنے نہیں دی. تو میرے بھائیوں کیا اس سے بڑھ کر کوئی فخر کی بات ہے؟ تو اپنے اکابرین کے ساتھ جڑے رہیں, جمے رہیں, جہاں آپ کی ضرورت پیش آئے تو ان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں. قادیانی جو ہیں وہ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قادیانیت کے ساتھ, بے شک ہم مانتے ہیں اس کو وہ جھوٹ ہے, مگر پھر بھی وہ اپنے اس جھوٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ہم ہیں کہ ہم بکھر رہے ہیں. ہمیں بھی اس محاذ پہ اکٹھا ہونا ہے. اسی طرح مجھے اکابرین نے کہا کہ آپ اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کریں. تو میں نے ایسا کیا کہ ایک دن چناب نگر میں اپنی والدہ کو ٹیلی فون کیا. والدہ کو میں نے ٹیلی فون کیا, میں نے کہا والدہ صاحبہ ایک سوال کرنا ہے, آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں. تو والدہ صاحبہ نے کہا
کہ بیٹا یہ تمہیں کون سا دین اختیار کیا ہے، یہ کیسا دین ہے کہ اب تو ماں سے بات کرنا چاہتا ہے تو اجازت مانگ رہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ سے اجازت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آج سوال تھوڑا سا الٹا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا سوال کرو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ والدہ صاحبہ یہ بتائیں، میں آپ کا بیٹا شمس الدین حلالی ہوں کہ حرامی ہوں؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماں سے سوال کرنے والا تو نہیں ہے نا، کہ کرنے والا ہے؟ نہیں کرنے والا۔ مگر جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا یہ بعد میں بتاتا ہوں، صرف آپ یہ بتائیں کہ میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں۔ تو والدہ نے کہا الحمدللہ بیٹا تم حلالی ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم حرامی ہو؟ تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ چراب نگر بیٹھی ہیں، میں لاہور بیٹھا ہوں، موبائل ٹیلی فون پہ بات ہے، تو آپ کے اور میرے درمیان اللہ پاک گواہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں حلالی ہوں۔ میں نے کہا یہ میرے پاس ایک مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، یہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ حرامی ہے۔ تو میں نے کہا چونکہ اب تو میں مرزے کو نہیں مانتا، تو میں نے کہا اس کا فیصلہ اپنی والدہ سے کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مرزا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ میں حلالی ہوں، تو پتہ چلا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ اب والدہ کو سمجھ آئی کہ آج بیٹے نے چکر دے دیا مجھے۔ اب چونکہ وہ مرزے کو اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہیں، وہ کیسے کہتے کہ مرزا جھوٹ بول رہا ہے؟ تو جو قادیانیوں کے بچپن سے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے نا کہ یہ جو مولوی ہیں یہ بڑا مرزا صاحب کو تنگ کرتے ہیں، بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو میری والدہ نے بھی مجھے آگے سے وہی جواب دیا، کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ جو تو کتاب پڑھ رہا ہے یہ مرزے کی نہیں کسی مولوی کی لکھی ہوئی ہو۔ ان تک ایک بات پہنچا دینا، سمجھا دینا، ان کو سمجھ لگ گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولتا ہے۔ بہرحال آگے تبلیغ چلی، الحمدللہ اس وقت میرے 2 بھانجے قبول اسلام کر چکے ہیں۔ تو میں 2 بندوں کو ٹیلی فون لازمی کرتا ہوں جانے سے پہلے، ایک مولانا اسماعیل شجابادی صاحب کو اور ایک مولانا اللہ وسیع صاحب کو۔ اس کی وجہ ہے کہ میں جہاں بھی قادیانی سے گزر جاؤں میں کہتا ہوں حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل شجابادی صاحب نے یہ فرمایا کہ جس بھی قادیانی سے ملو تو 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو پھونک مار دیا کرو۔ تو ایسا ہوا، یہ میرا بھانجا میرے بڑا خلاف تھا، مجھے کافر مرتد زندیق بہت کچھ کہتا تھا۔ تو ایک دن میں ان کے گھر گیا، ان کو دعوت دی، دوپہر 4 بجے میں گیا، رات کے 2 بج گئے، میں قادیانی کتب سے مرزے کے کفر دکھاتا رہا۔ رات کے 2 بجے جب میں واپس آنے لگا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ وہ تو جہنم میں چلا گیا، آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کا کھیڑا چھوڑ دیں۔ تو میری ایک ہی بہن ہے، ایک ہی سسٹر ہے، اس نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا کہ بھئی بات یہ ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ کو مرزے سے زیادہ پیار ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ تو یقین کریں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑا کہ میری اکلوتی بہن ہے، اس نے مجھے کہا کہ مجھے تو مرزے سے زیادہ پیار ہے۔ اچھا، میں نے جب اسے یہ کہا کہ اس کی جان چھوڑ دے تو اس نے آگے سے جو مجھے جواب دیا وہ کہنے لگی کہ اگر اللہ میاں بھی آ کر میرے کان میں یہ بات کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے تو میں اس کی بات نہیں مانوں گی۔ میں اٹھا، گھر آ گیا، 2-3 دن بڑا پریشان رہا کہ یہ اس نے کیا بات کہہ دی۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی، میں نے اپنے بڑے بھانجے کو اسلام کی دعوت دی، حالانکہ مجھے پتا تھا وہ میرے خلاف تھا، مگر اس کے باوجود میں نے اس کو دعوت دی۔ تو اس نے کہا ماموں میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ رات کو وہ بچہ میرے گھر میں 9 بجے آیا، 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک میں نے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر دکھائے اس کو۔ رات 12 بجے جب اس نے سارے کفر دیکھ لیے
تو میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا ماموں واقعی بڑی گندی باتیں لکھی ہیں، بہت بڑے بڑے کفر لکھے ہیں، شرک لکھے ہیں، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ہیں ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھا کس کی ہیں؟ کہنے لگا کسی مولوی نے لکھی۔ میں اٹھا، الماری کھولی، وہاں سے قرآن پاک نکالا، لا کے میں نے اس کا میں نے کہا اچھا اس کتاب کو جانتا ہے؟ کہنے لگا بالکل جانتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا یہ تو سچی ہے نا؟ کہنے لگا یہ سچی ہے۔ میں نے کہا اس کتاب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ہیں۔ جب یہ بات کہی تو اس نے ہاتھ ہلا کے مجھے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ اب میرے پاس سب سے بڑا ثبوت یہی تھا کہ قرآن پاک کو پیش کر دوں، اس نے اس کی بھی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی وقت اللہ نے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا تجھے پکا یقین ہے یہ کتابیں مولوی کی لکھی ہیں؟ اس نے کہا جی میرا ایمان ہے کہ یہ کتابیں مولوی نے لکھی ہیں، اور ایسی باتیں مولوی کر سکتا ہے، مرزا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا چل تیرے ایمان کو چیک کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کر، تیری نظر میں مولوی برا، میری نظر میں مرزا برا، تو بھی اس کے لکھنے والے پہ لعنت بھیج، میں بھی لعنت بھیج دیتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات کی تو وہ صوفے پہ ایسے بیٹھا تھا، ایسے ہو گیا، کہنے لگا ماموں دیکھنا کہیں بروا نہ دینا۔ باہر گئے، وہ اٹھا گھر چلا گیا۔ اگلے دن 5 بجے مجھے فون کیا، اس طرح کی 2 کتابیں قادیانی پکے، جو قادیانیوں کا آتا ہے نا مربی، ان کا جو بڑا عالم ہوتا ہے، اس کے گھر سے 2 کتابیں لے کے آیا، ساتھ اپنی بیوی کو بٹھایا، موٹر سائیکل میں میرے گھر آ گیا۔ مجھے کہتا ماموں اس طرح کی 2 کتابیں نکال دے اپنی، جیسے یہ 18 نمبر لکھا ہے نا، اس نے کہا اپنی 2 کتابیں نکالیں۔ میں نے 2 کتابیں نکال کے اس کو دی، بیوی اس کی وہاں بیٹھ گئی، خود یہاں بیٹھ گیا۔ ایسے کتاب کھولتے تھے، جو صفحہ نکلا اپنی کتاب کا کھولا اور ملانا شروع کر دیا۔ ایسے کرتے رہے پونا گھنٹہ وہ چیک کرتے رہے۔ پونے گھنٹے کے بعد اس نے کتابیں رکھ دی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا یہ کتابیں مولوی کی نہیں ہیں، مرزے کی ہیں۔ میں نے کہا آگے؟ اس نے کہا ماموں رات کو میں ڈرتا تھا کیونکہ میری امی نے یہ کہا تھا کہ جو ماموں کے پاس کتابیں ہیں یہ 2 نمبر ہیں۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جتنا گند لکھا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ مرزے نے۔ تو رات کو آپ نے کہا کہ لعنت بھیج، میں نے نہیں بھیجی، اب میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میرے سامنے میرے گھر میں بیٹھے لعنت بھیجی، اس نے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی بیوی سے پوچھا، میں نے کہا تو بھی سامنے بیٹھی ہے، تو بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا ماموں میں نے بھی کفر دیکھ لیے، مجھے بھی کلمہ پڑھایا، میں بھی دار اسلام میں داخل ہوں۔ اس کے بعد میں نے چھوٹے اس کے بھائی پہ محنت کی، اللہ کے فضل سے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سوچیں دونوں لڑکے ہیں کون؟ یہ اس خاتون کے بیٹے ہیں اور میری بہن کے بیٹے ہیں جو کہتی تھی کہ اللہ بھی میرے کان میں آ کے کہے کہ مرزا جھوٹا ہے تو میں نہیں مانتی۔ اللہ نے اس کے گھر میں سے اس کے 2 ہی بیٹے ہیں، دونوں کو اسلام کی دولت دے دی۔ اور بڑا بیٹا صبح شام اٹھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، جا کے مسلمانوں کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، اور آگے جب سیڑھیاں چڑھتا ہے تو ماں کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے ماں مرزے پہ لعنت۔ اب جب اس نے دیکھا یہ حال ہو گیا، اس نے گھر میں جولی اٹھا کے میرے لیے بددعائیں شروع کر دی۔ مجھے وہ بھانجے نے بتایا کہ امی آپ کے لیے بڑی بددعائیں کر رہی۔ میں نے کہا کیا کہتی ہے؟ کہنے لگا ماموں چھوڑے۔ میں نے کہا نہیں پھر بھی بتا تو صحیح۔ کہنے لگا امی کہتی ہیں کہ یا اللہ ماموں کے بیٹے ہندو ہو جائیں، سکھ ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں۔ ایک دن میں چلا گیا پھر دعوت دینے کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا سنا تو مجھے بڑی بددعائیں دے رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں دے رہی ہوں۔ میں نے کہا مرزا کہتا ہے کہ انصاف کرو، تو مرزے کی بات تو مان۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہیں بددعا دینی ہے مجھے تو بددعا یہ دے کہ یا اللہ جو اس نے میرے بیٹوں کو بنایا وہ اس کے بیٹوں کو بنا دے دو۔ اگر تو سمجھتی ہے تیرا بیٹا سکھ ہوا ہے تو پھر میرے لیے دعا کر۔ کہنے لگے نہیں ہوا تو مسلمان ہی ہوا، تو مسلمان ہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر میرے لیے یہی بات دعا کر کے یا اللہ اس کے بیٹوں کو پکا مسلمان بنا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر آؤں گا۔ تو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قادیانیت کسی سے ڈرتی ہے تو وہ علماء دیوبند ہے۔ یہ میرے علاوہ کسی بھی قادیانی سے پوچھے،
ٹائم پہ بند کرنا تھا، کچھ 5 منٹ میں نے اوپر لے لیے. میں آپ سب احباب سے اس کی معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے یہ دعا کی درخواست کرتا ہوں. دعا کریں اللہ میاں میرے والدین کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.